جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترامیم جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا باقاعدہ قانون پارلیمنٹ کے اندر منظور کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے اندر ایک عدالت بنے گی اور جس کا تعین وہ لوگ کریں گے جو پہلے سے ہی مفادات کی سیاست کرتے ہیں، ملک فروشی کی سیاست کرتے آئے ہیں، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی گردنیں ان کے سامنے ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، سجدہ ریز رہتی ہیں۔ یعنی جو علاقے کے چور ڈاکو لٹیرے ہیں اب وہ طے کریں گے کہ ان کے علاقے میں جو ایس ایچ او تعینات ہوگا وہ کون ہوگا، جہاں پہ بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دیگر جتنی عدالتیں ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی اور حق کو باطل سے مٹانے کی ناکام کوشش کی جائے گی۔ ہم نے گزشتہ 3 سالوں میں اس پاکستان میں دیکھا کہ کس طرح چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہا، کیسے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ نیلام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا رہا، ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا اور ان کو ایک پرامن پروٹیسٹ کرنے کی وہ سزا دی گئی جو تاریخ میں نہیں ملتی۔ جبری گمشدگیاں ہوئیں، لوگ لاپتہ ہو گئے، ابھی بھی چند لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، اور کئی ایسی حراست میں ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی خیال سامنے نہیں آ رہا، ان کی کسی قسم کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہماری پہنچ میں نہیں ہیں۔ جبری گمشدگیاں کی گئیں، یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 8 فروری میں پوری پاکستانی قوم نے جس طرح اپنا مینڈیٹ دیا اور تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا، وہ کیسے اقلیت میں بدل گئی، کیسے فارم 45 کی جو حکومت بننی تھی وہ فارم 47 والوں نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لی، اور کس طرح وہ اقتدار میں آئے۔ یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ کاٹ کر اور جو ہے وہ سڑکوں پر گھسیٹ کر جو چوری کیے ہوئے پیسے ہیں وہ اس ملک کے اندر لے کے آنے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، کسی نے کسی کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا اور کسی نے کسی کی تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے پھنکوانے کی جو باتیں تھیں یہ آپس میں کرتے رہے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہے ہیں۔ اب اس وقت اس قانون کی منظوری کے لیے یہ تمام لوگ، یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور بالآخر یہ اپنے وقتی طور پر اس عمل میں یہ کامیاب بھی ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں وہ کس طرح غائب ہو گئے اور کس طرح ان کی جو ہے وہ ووٹنگ کروائی گئی، کس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور کس طرح پیسوں کا لالچ دے کر اربوں روپے کی آفرز کر کے ووٹ خریدے گئے اور پاکستان کی جو قوم ہے اس کے مینڈیٹ کی سرِ عام توہین کی گئی۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ قانون جو اب پاس ہوا اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جو اس وقت وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو عیسیٰ فائز صاحب ہیں ان کی مدت ختم ہونے کو ہے اور اگلے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے امکانات سب سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ سینئر ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہیں، وہ بھی سینئر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اگلے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس جو سپریم کورٹ آف پاکستان تعینات ہوں گے وہ کون ہوں گے اور وہ اپنی اس پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ان میں وہ کیا درج کریں گے، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ آپ سب کو پرانا پاکستان مبارک ہو۔